أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفی DVD سینٹر، ملتان روڈ، چوک چرہٹا، مرکز التوحید کے سامنے، ڈیرہ غازی خان. رابطہ نمبر 0345 71 33 155. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله وإطرة أهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساؤنڈ ختم کر دو. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات معلّقل میں
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، گلستان کے پھولوں سے زیادہ، پھولوں کی مہک سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ، درود و سلام ہو اس آقا نامدار پیکر و حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، معاشرے کی بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح معاشرہ چاہنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، نہایت ہی قابل صد، قابل احترام معززات، مستورات، حیا کی چادر میں ملبوس روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، پر مسرت موقع وقار ہے کہ میں آج کئی سالوں کے بعد اس شخصیت کے سامنے ہم کلام ہو رہا ہوں، جس شخصیت کی تربیت کی وجہ سے آج میں ممبر رسول کے اوپر موجود ہوں۔ میری مراد ہماری جند جان، علاقے کی پہچان، ہمارے ادارہ کے بانی، ہمارے ادارہ کے محسن حاجی عبداللہ اوان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یقیناً جماعت کے لیے بھی سرمایہ ہے، اور میرے لیے تو ایک باپ کی حیثیت سے ہے۔ ہمیں 7-8 سال تک گندم، دانہ، سب کچھ ہمیں کھلا کر اس ممبر رسول پر پہنچانے والی یہی شخصیت آج موجود ہے، الحمدللہ۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، اور جو ان کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہوئے، عالم بنے، حافظ بنے، سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ رواں دواں ہے، آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہے۔ اگر ان دنوں کے اندر بھی اہل بیت، اہل طہار، نبی کا خاندان، نبی علیہ السلام سے جڑے ہوئے تعلق دار، آپ کا خون، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، ان کا ذکر ان دنوں میں بھی نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نا انصافی ہے۔ جہاں لوگ ایک شخصیت کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، ہم کیوں نہ وہاں پر عدل و انصاف کا پیمانہ اٹھا کر سب شخصیات کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شریعت اور آپ کے فرمان رسول کے مطابق ان کی پہچان کرائیے اور ان تک لوگوں کو پہنچائیے کہ ان کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ امام زبیدی رحمہ اللہ تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ سے کچھ پہلے کے، ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، امام صاحب یہ بتائیے کہ ایک بندہ ترازو لے کر بیٹھا ہو، ایک پلڑے کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر نبی علیہ السلام کے پیارے ابو بکر اور عمر کے بال رکھ دیے جائیں، یہ بتائیے کہ وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ امام صاحب خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کو تبدیل کیا، رخ بدلا، انداز بدلا۔ عرض کی امام صاحب یہ بتائیے
کہ ایک پلڑے کے اندر نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر 10 مبشرہ صحابہ کرام کے بال رکھ دیے جائیں تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ امام صاحب خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کرنے والے نے اپنا انداز تبدیل کیا۔ امام صاحب یہ بتائیے، ایک پلڑے کے اندر اللہ کے نبی کے بال مبارک ہو، دوسرے پلڑے کے اندر پوری خلقت انسانیت کے بال کو رکھ دیا جائے، یہ بتائیے کہ وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ امام صاحب اب جوش میں آ گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے آنکھ اٹھائی اور کیا کہا؟ اف ہے تیری ذات پر، اف ہے تیری ذات پر۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کے بال مبارک رکھتا ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر نبی کے امتیوں کے بال کو رکھ کر میرے نبی کے بالوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اف ہے تیری ذات پر، مقابلہ کرنے سے پہلے تو سوچ کہ بال کس ہستی کے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض گزارش یہ ہے کہ جب بال کا معیار اتنا زیادہ ہے تو میرے نبی کے خون کا معیار کتنا زیادہ ہوگا؟ جب بال کا معیار، بال کا رتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا مقام کتنا زیادہ ہوگا؟ میرے نبی کے نواسے حسن و حسین کا مقام کتنا زیادہ ہوگا؟ میرے نبی کے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام کتنا زیادہ ہوگا؟ اہل بیت کو پہچانیے، اہل بیت سے محبت کیجئے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر یہ بات میں کہوں تو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے کہ اگر ہمارے سامنے یہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا قرآن جس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض، لازم اور واجب ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ دلیل سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2 بھاری چیزیں۔ یا رسول اللہ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ بھاری چیزیں کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز جو بھاری ہے، عمل کرنا امت کے لیے بھاری ہوگا، گرا گزرے گا، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن۔ دوسری چیز جو بھاری ہے، ثقل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ، میرا خاندان، میرے اہل بیت، جہاں پر اللہ کے نبی نے قرآن امت کو دیا ہے وہاں پر اللہ کے نبی نے اہل بیت بھی امت کو دیا ہے۔ جہاں پر قرآن کی طرف اللہ کے نبی نے رغبت دلائی ہے وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی بھی رغبت دلائی۔ قرآن کا مقام دوسرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید کے اندر 300 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے لفظ کل کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین لفظ کل کے ساتھ انتخاب کر کے مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہاں پر اللہ اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ نہیں سنا قل هو اللہ احد، اللہ نے یہاں پر اہم مسئلہ توحید کا بیان کیا ہے لفظ کل کے ساتھ۔ 300 سے زائد مقام جہاں پر اللہ نے کل کے ساتھ مخاطب کر کے اہم مسئلے کو بیان کیا، یہاں پر بھی کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے امتیوں، میرے یاروں، میرے پروانوں، میرے مستانوں، میرے ساتھ بیٹھ کر تعلیم سننے والوں، پڑھنے والوں، جاننے والوں، میرے سامنے بیٹھ کر تزکیہ نفس کرنے والوں، جنت کی بشارت لینے والوں، جہنم سے بچنے والوں، سنو میرے امتیوں، میں تم سے اس تعلیم پر، اس قرآن کی تعلیم دینے پر، قرآن پڑھانے پر، قرآن سکھانے پر، تزکیہ نفس کرنے پر، جہنم سے بچانے پر، جنت کے داخلے دینے پر تم سے کسی وظیفے کا سوال نہیں کرتا، تم سے کسی تنخواہ کا سوال نہیں کرتا، تم سے کسی روپے درہم دینار کا سوال نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ سوال کون سا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کر لو، میرے رشتہ داروں کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو۔ اللہ کے نبی نے سنیے سمجھیے اس نقطے کو، اللہ کے قرآن کو، کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے 23 سال تک
دین شریعت محمدی دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے تو اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیا ہے. دین دیا ہے، اہل بیت سے محبت لی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت لو. قرآن کے 30 پارے لے لو، 11 لاکھ نبی کی حدیث لے لو، تاریخ لے لو، مورخین کی تاریخ، مفسرین کی تفسیر اور محدثین کی حدیث لے کر نبی کے سارے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کر کے، عقیدت کر کے، کسی کی تفریق نہ کرو، کسی کو نیچے نہ کرو، کسی کو اوپر نہ کرو. جس کا جو درجہ مقام ہے اس کو دیجئے. جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام رتبہ بتا دیا ہے وہی اس کی شان ہے، وہی اس کا مقام ہے. اس سے نہ کمی کیجئے نہ اضافہ کیجئے، نہ خلف کیجئے، نہ جنت کے قریب کرے نہ جہنم کے قریب کرے، بلکہ معتدل ہو کر ان کے ساتھ محبت کیجئے، پیار کیجئے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. قرآن مجید نازل ہو گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے پیغمبر، اللہ کا ارادہ بن چکا ہے آپ کی دعا کے ساتھ. اللہ نے کن کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے آپ کی دعا کے ساتھ. وہ اشارہ کیا ہے، وہ ارادہ کیا ہے، وہ لفظ کن کا مطالبہ کیا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین آپ کے اہل بیت کو ہر فتنے، فساد، بہتان سے، ہر غیبت، چغل خوری اور دل کی عداوت سے اللہ رب العالمین آپ کے اہل بیت کو پاک کرنے والا ہے. اہل بیت کو جس کو اللہ پاک کرے وہ جنت کے شہزادے نہیں تو کیا ہے. جس کو اللہ پاک کرے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما نہیں تو کیا ہے. جسے اللہ پاک کرے وہ ہمارے دلوں کا سکون نہیں تو کیا ہے. جسے اللہ پاک کرے ہم ان کے غلام نہیں تو کیا ہے. نبی علیہ السلام چند مغالطے سن لیجئے. ہماری امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ چند لوگ اہل بیت صرف 5 تن پاک کو مانتے ہیں، 5 تن پاک کو مانتے ہیں، اور کچھ جو ہے اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ سب کو ہی کہتے ہیں کہ اہل بیت ہے. لیکن نہیں، ہم وہی بات کریں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. باہر نہیں جائیں گے، 5 تن نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے سارے تن پاک ہیں. اور بالکل ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کے سارے تن پاک ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، نبی علیہ السلام کا چھوٹا بڑا ہر ایک صحابی پاک ہے، گناہ سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی پاک ہے. یہ ہمارا منہج اور نظریہ ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا حکم ہے. ایک روایت پیش کی جاتی ہے بالکل صحیح سکہ روایت. وہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی گفتگو اور باتیں کی. اتنی دیر کے اندر نبی علیہ السلام کا پیارا نواسہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں آ کر بیٹھ گئے. باتیں چلتی رہی. اسی آسنا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے. باتیں چلتی رہی. پھر تھوڑی دیر کے بعد علی المرتضیٰ تشریف لے آئے. پھر باتیں چلتی رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میری کملی مبارک لے کر آؤ، میری چادر مبارک لے کر آؤ. نبی علیہ السلام کی چادر مبارک آئی. آپ نے ان 5 تن پاک شخصیات کے اوپر اوڑھا اور دعا کی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. اگر آپ اتنے دل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے میں بھی آپ کی چادر کے نیچے آ جاؤں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا مکانک الا مکانک الا مکانک. ام سلمہ اپنی جگہ پر ٹھہری رہو، اپنی جگہ پر ٹھہری رہو، اپنی جگہ پر ٹھہری رہو. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی جگہ پر ٹھہرایا. 5 تن پاک کو فرمایا کہ یہ میرا اہل بیت ہے. لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جو چادر کے نیچے آیا وہی اہل بیت ہے، جو چادر کے نیچے نہیں آیا ہم اس کو اہل بیت نہیں مانتے، کیونکہ ام سلمہ دور کھڑی ہے، وہ چادر
چادر کے نیچے نہیں آئی، درخواست کی پھر بھی نہیں آئی، سوال کیا پھر بھی نہیں آئی، جو چادر کے نیچے آ گیا وہ پنجتن پاک ہے، جو چادر کے نیچے آیا وہ اہل بیت طہار ہے، جو چادر کے نیچے نہیں آیا وہ اہل بیت نہیں ہے۔ سنیے ہمارا عقیدہ اور منہج، تم تو کہتے ہو کہ ایک چادر کے نیچے ایک بار جو آیا وہ پنجتن پاک ہے، اور جو چادر کے نیچے آیا وہ اہل بیت طہار ہے۔ واللہ منبر رسول کے اوپر کھڑا ہو کر بڑے وثوق اور پختگی کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں حقائق پر مبنی بھی ہوں۔ اور یارو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میری امی عائشہ 9 سال تک رہی ہے، کوئی ایک رات ایسی دکھاؤ جب امی عائشہ کے اوپر میرے نبی کی چادر مبارک یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ایک رات ایسی دکھاؤ جس رات کی تاریکی کے اندر میری امی عائشہ کے اوپر چادر نہ آئی ہو۔ جب ایک مرتبہ چادر آئی تو تم نے اہل بیت کہہ دیا، جس کے اوپر 9 سال تک چادر آتی رہی وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ جس کے اوپر 9 سال تک چادر، اور وہ چادر مبارک جس کے اوپر جبرائیل رب کا قرآن لے کر اترا کرتا تھا، وہ چادر مبارک جس کے اوپر امی سلمہ کا نام لے کر، امی عائشہ کا نام لے کر، ام حفصہ کا نام لے کر، خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر جبرائیل سلام پیش کیا کرتا تھا، وہ چادر مبارک جس چادر مبارک کے اوپر نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک گرا کرتا تھا، وہ چادر کے نیچے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے۔ 9 سال تک، 1-2 دن کی بات نہیں، وہ اہل بیت نہیں ہے، اور جس کے اوپر ایک مرتبہ چادر آئی اور دعا کی وجہ سے آئی، تم نے کہہ دیا یہی اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ عدل و انصاف نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کو توڑنے والی بات۔ اور دوسری بات، کہا جاتا ہے ام سلمہ تو سوال کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ ام سلمہ آ جاؤ؟ اگر بیوی بھی اہل بیت کے اندر ہے تو اللہ کے نبی بلاتے نا، اللہ کے نبی کہتے کہ آ جاؤ چادر کے نیچے۔ میں کہتا ہوں اسی حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا الا مکانک، الا مکانک، تم اپنی جگہ پر ٹھہری رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ پر ٹھہری رہے، تیرے اوپر کس کا اعتراض ہے؟ تو پہلے ہی اہل بیت ہے۔ بیوی کو کون کہتا ہے کہ اہل بیت نہیں ہے؟ ام سلمہ، اعتراض تو ان کے اوپر ہے، کیا نواسہ بھی اہل بیت ہوتا ہے؟ اعتراض تو اس کے اوپر ہے، کیا بیٹی بھی شادی کے بعد اہل بیت ہوتی ہے؟ اعتراض اس کے اوپر ہے کہ داماد رسول بھی، علی المرتضیٰ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرا اہل بیت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی میرا اہل بیت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جب لفظ بھی کا ذکر آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے بھی کوئی اہل بیت موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے یہ ہی میرا اہل بیت ہے تو سارے رشتے ایک سیٹ پر ہو جاتے، صرف یہ 5 شخصیات اہل بیت ہوتی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا اہل بیت ہے، اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اہل بیت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے کیا ہے؟ داماد ہے۔ 3 رشتے اللہ کے نبی سے سن لیجئے، 3 رشتے نبی علیہ السلام کے 9 تایا جی، 9 تایا جی۔ تایا جی تو سمجھتے ہو، جو باپ سے بڑا ہوتا ہے وہ تایا ہی ہوتا ہے، چچا نہیں ہوتا، وہ تایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے والد گرامی عبداللہ سب سے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں 10ویں عبد المطلب کے، اور نبی علیہ السلام کے والد محترم، اور ان کے بھائی ہیں ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پہلا رشتہ چچا زاد بھائی۔
پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر رسول، جگر بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی، جنت کی شہزادی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہے. اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتے جاتے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی ابو امامہ وہ اس وقت بلوغت تک پہنچ چکی ہے، میرے مرنے کے بعد علی اس سے آپ نے شادی کرنی ہے. نواسی بیٹی کی جگہ ہوتی ہے. میں یوں کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں، جس طرح حضرت عثمان دور داماد ہیں اسی طرح علی المرتضیٰ بھی دور داماد ہیں. علی المرتضیٰ بھی دور داماد ہے. زینب اللہ کے نبی کی بیٹی، فاطمہ کی بڑی ہمشیرہ، ان کی بیٹی ابو امامہ زینب کی بیٹی، نبی کی نواسی حضرت علی کے گھر میں آئی. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جس طرح بیٹی ہوتی ہے اسی طرح نواسی ہوتی ہے. نواسی بھی بیٹی کا مقام رکھتی ہے. اسی وجہ سے جس طرح عثمان ذو النورین نبی کے دور داماد ہے، علی المرتضیٰ بھی نبی کے دور داماد. یہ تین رشتے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی سے. نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا، کس وقت فرمایا؟ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہے. آپ علیہ السلام کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا رازدان صحابی حضرت حذیفہ سپہ سالار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. جامع ترمذی باب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ماں نے کہا کہ بیٹے کتنے دن ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نہیں بیٹھا؟ یا رسول اے امی جان، اللہ کے نبی کے ساتھ تو کافی دن گزر گئے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں اس وجہ سے کہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا. فرمایا امی جان مجھے ابھی اجازت دیجئے، میں جا کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں اور فرمائیے کہ کیا کہنا ہے. فرمایا بیٹے جاؤ اور جا کر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے میری بخشش کی دعا کروانا، میری بخشش کی دعا کروانا. حضرت حذیفہ نکلے گھر سے. چلتے چلتے مسجد میں آئے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے نماز پڑھائی. پھر عشاء کا وقت ہوا. عشاء تک حضرت حذیفہ بیٹھے رہے. پھر نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین کو لے کر جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام جب گھر کے قریب پہنچے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایستا ایستا چہل قدمی کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ بھی ٹھہر گئے، اللہ کے نبی بھی ٹھہر گئے. نبی علیہ السلام نے آگے دیکھتے ہوئے پیچھے منہ نہیں موڑا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے حذیفہ یمان کا بیٹا تو نہیں؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی کہ اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں، مڑ کے دیکھا نہیں، آپ پیچھے آئے نہیں. نبی علیہ السلام نے بغیر دیکھے ہوئے کہہ دیا کہ یمان کا بیٹا حذیفہ تو نہیں آیا. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی جی میں حاضر ہوں، جی میں حاضر ہوں اللہ کے نبی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کس حاجت کے ساتھ آئے ہو؟ اللہ تیری والدہ کے گناہوں کو معاف فرمائے. نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا کہ کون ہے؟ یمان کا بیٹا حذیفہ. پھر فرمایا کس حاجت کے ساتھ آئے ہو؟ اللہ تیری والدہ کے گناہوں کو معاف فرمائے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے ایمان کے اندر اس طرح اضافہ ہوا جتنی خوشی اس وقت مجھے ہوئی اس سے پہلے روئے زمین پر زندگی کے اندر اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بغیر دیکھے بغیر پوچھے اپنی حاجت کو بھی بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون آیا. میں نے پھر نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی اس چادر مبارک کے نیچے کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چادر مبارک کے نیچے جو ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک فرمان سن لے. فرمان سن. یا رسول اللہ کون سا فرمان بتائیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا زمین پر وہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا.
وہ فرشتہ زمین پر اترا، آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کہنے کے لیے آیا؟ زمین پر اترا، فرشتہ اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، یا رسول اللہ کیا کہتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیغام یہ تھا کہ فرما دیجئے آپ کی بیٹی فاطمہ عورتوں کی جنت کے اندر سردار ہوگی، سیدہ ہوگی، آپ کے حسن و حسین جنت کے اندر 2 شہزادے ہوں گے، 2 شہزادے ہوں گے آپ کے حسن و حسین۔ اور نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جو آپ کا داماد علی ہے، آپ ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے نواسے ہیں، سارے کے سارے جنت میں ایک ہی مکان کے اندر ہوں گے، ایک ہی مکان کے اندر ہوں گے۔ رب العالمین جنت کے اندر ایک ہی مقام دے گا، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی، نبی پاک بھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ حضرات، فرشتہ زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، زمین پر اترا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے اترا ہے۔ میں یوں کہوں کہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا، جب سے اللہ نے اس کو نور سے پیدا کیا، جب اس کی تخلیق ہو چکی، جب آسمان کے خطے اور کنارے پر بیٹھ گیا، وہ اسی انتظار کے اندر تھا کہ اللہ کب حسن حسین کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، علی المرتضیٰ کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پیغام دے، اور میں زمین پر اتر کر یہ پیغام اللہ کے نبی کو سناؤں۔ فرشتہ بھی منتظر رہا تخلیق سے لے کر جب تک پیغام نہ ملا، اس وقت تک فرشتہ جس کے بارے میں انتظار کرتا رہے، منتظر ہو، اس کا مقام نہیں تو کیا ہے، رتبہ نہیں تو کیا ہے، شان نہیں تو کیا ہے۔ ایک اور شان اور مقام سنیے، نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہی ہے، آپ کی مسجد نبوی جہاں خطبہ دے، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغیچہ، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہی ہے۔ خطبہ دیتے دیتے مسجد کے صحن میں 2 شہزادے آئے، سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے 2 شہزادے دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کو پکڑتا ہے، جبے لمبے ہیں، پاؤں سے نیچے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھول جب مسجد نبی میں آتے ہیں، اللہ کے نبی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث فرمان رسول سنا رہے ہیں، امت کو دین پہنچا رہے ہیں، شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھتے ہوئے روک دیا، فرمان پڑھتے ہوئے روک دیا، اللہ کے نبی نے دین سناتے ہوئے روک دیا۔ کس کی خاطر؟ حسن و حسین کی خاطر۔ نبی علیہ السلام جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، ممبر رسول پر بٹھایا اور کیا فرمایا؟ صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔ اللہ تو نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش بن کر آئی ہے۔ اور یارو، مجھے یہاں پر رک کر بات کرنے دیجئے، میں بڑے رسول کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مقام حسن و حسین ہے، مقام اہل بیت ہے، بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس مجلس کے اندر جب خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، مسجد نبوی تھی، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اس مسجد کے اندر ابو بکر تھے کہ نہیں؟ بولو، عمر تھے کہ نہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور نبی علیہ السلام کے کئی صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود تھے، لیکن پیغمبر رسالت نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اٹھو، حسن و حسین کو اٹھاؤ، عمر اٹھو، حسن و حسین کو اٹھاؤ، علی اٹھو، اپنے لختے جگر کو اٹھاؤ، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح اپنے بچوں کو اٹھاؤ، جاؤ عمر فاروق اپنے نواسوں کو اٹھاؤ، جاؤ سعد، سعید اپنے نواسوں کو اٹھاؤ، جاؤ طلحہ، زبیر اپنے بچوں کو اٹھاؤ۔ نہیں، جو پیغمبر خطبہ چھوڑے، جو پیغمبر قرآن کی تلاوت روکے، کس کی خاطر؟ یا حسن کی خاطر یا حسین کی خاطر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور دوسری بات سنیے، نبی علیہ السلام کا دوران نبوت کتنا عرصہ ہے؟
23 سال. کتنا بولو؟ 23 سال. میں یہ ایک دلیل چھوڑ کر جا رہا ہوں. جاؤ علماء سے پوچھو، آپ کے خطیب مسجد کے اندر موجود ہے، پوچھئے 23 سالہ دوران نبوت، دوران خطابت، دوران رسالت، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک جمعہ ایسا پیش کرو جب اللہ کے نبی نے کسی کی خاطر خطبہ چھوڑا. ایک جمعہ ایسا جو اللہ کے نبی نے کسی شخصیت کی خاطر جمعے کو چھوڑا ہو، اس کا کام کیا ہو، پھر منبر پر آئے ہو. تاریخ کی سب سے بڑی کتاب تاریخ دمشق کے 120 جلدوں کے اوپر وہ تاریخ کی کتاب اٹھائیے. سب سے چھوٹی سی کتاب دیباچہ 3 صفحوں کے اندر موجود ہے. 30 صفحات کے اوپر وہ کتاب اٹھائیے. کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے 23 سالہ دوران نبوت کے اندر کسی کی خاطر خطبہ چھوڑا، کسی کی خاطر منبر چھوڑا، کسی کی خاطر جنت کا ٹکڑا چھوڑا، یا چھوڑا ہے حسن کی خاطر یا حضرت حسین کی خاطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام نہیں تو کیا ہے، یہ مرتبہ نہیں تو کیا ہے، یہ شان نہیں تو کیا ہے کہ ان کی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام ہے ان کا، یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے. اور سنیے قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا. زکریا علیہ السلام نے ایک تفسیر کے مطابق 110 سال تک اللہ سے اولاد کی دعا مانگی. ایک تفسیر کے مطابق 112 سال دعا کرتے رہے، اللہ بیٹا عطا فرما. اللہ اس بزرگی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں کہ سفید بال ہو چکے، ہڈیاں جواب دے چکی، اللہ کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں اس کا نام کوئی دادا پردادا نہیں رکھیں گے، اس کا نام بھی رب العالمین خود رکھیں گے. وہ کون ہے؟ یحییٰ علیہ السلام، زکریا کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام. 1,00,000 کم و بیش 75,000 انبیاء کرام، 1,75,000. عقل سلیم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. سلسلہ حدیث و سیاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ بات مشہور ہے نا، 1,24,000 انبیاء کرام والی. سلسلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 1,75,000. اور اس کے کم و بیش پوچھنے والے نے پوچھا کتنے رسول ہیں اور کتنے نبی ہیں. فرمایا اس چیز کا میرے اوپر حکم نازل نہیں ہوا کہ کتنے رسول ہیں کتنے نبی ہیں، نہیں، بلکہ اتنا فرمایا 1,75,000 انبیاء کرام روئے زمین پر آئے ہیں. نبی علیہ السلام 1,75,000 انبیاء کے بارے میں گواہی دے کہ زمین پر آئے ہیں، اور قرآن گواہی دے صرف ایک نبی کا بیٹا نبی ایسا ہے جس کا نام رب العالمین نے خود رکھا ہے. اور دیکھیے تاریخ کے اندر آتے ہیں، احادیث کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں انبیاء کے بعد جن کا نام رب العالمین نے خود رکھا، جس کا نام اللہ رب العالمین نے خود رکھا ہے اور فرشتے کو بھیج کے رکھا ہے. 3 ہجری ہے، فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، ام فضل دائیہ ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی کے گھر نواسہ پیدا ہوا. آپ کا نواسہ فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوا. نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آئیے تشریف لائیے. نبی علیہ السلام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے آ کر فرمایا ام فضل میرا بیٹا مجھے دے دو. واہ سبحان اللہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دے دو، میرا بیٹا مجھے دے دو. اللہ کے نبی نے اس طرح گود میں اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا؟ پیارے علی اس کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حمزہ رکھا ہے، اس کا نام میں نے حمزہ رکھا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظروں کو جھکا لیا. آپ نے فرمایا پیارے علی کیا اس کا نام تو نے حمزہ رکھا؟ یا رسول اللہ جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حمزہ نہ رکھا. یا رسول اللہ ایک ہی چچا تھا سید الشہداء. احد کے میدان کے اندر ظالموں نے
بوٹی کر کر کے شہید کر دیا، روئے زمین پر اب کوئی حمزہ نہیں، میرا جی کرتا ہے چچا کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تجھے اپنے چچا کے ساتھ محبت ہے مجھے بھی محبت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں اسے حمزہ کے نام سے پکاروں گا مجھے سید الشہداء کی بوٹیاں نظر آ جائیں گی، مجھے سید الشہداء کی بوٹیاں یاد آ جائیں، نہیں اس کا نام حمزہ نہ رکھو۔ یا رسول اللہ کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا رب کی طرف سے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، رب العالمین فرماتی ہے اس کا نام حسن رکھو، اس کا نام ہے حسن رکھو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حسین کا پرانا نام کسی کو پتا ہے؟ حضرت حسین کا پرانا نام کیا نام؟ بہت پیاری بات، شاید تاریخ کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ منسلک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پرانا نام حرب، حرب کا مطلب کیا ہے؟ جنگجو، لڑاکا، تلوار اٹھانے والا۔ نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا حرب۔ نبی علیہ السلام نے مزاح کے ساتھ فرمایا پیارے علی جس طرح تم جنگجو ہو تلوار چلاتے ہو اپنے بیٹے کو بھی اس طرح بناؤ گے، پیار محبت کے ساتھ یہ باتیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہی نام رکھا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح فرشتہ آیا زمین پر جس طرح پچھلے سال آیا تھا، رب کا پیغام لے کر آیا کہ آپ کے ہاں نواسی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، نواسا جو پیدا ہوا ہے اس کا نام اللہ رب العالمین نے حسین رکھا ہے۔ قرآن کے اندر ایک نام نبی کے بیٹے نبی کا یحییٰ جو رب العالمین نے خود رکھا، اور نبی کے 2 پھول، 2 شہزادے، 2 نوجوان اور جنت کے ہمارے آقا ہمارے سردار، ان کا نام رب العالمین نے خود رکھا۔ اور یاد رکھیے زمین پر، زمین کی پشت پر کبھی بھی کسی کے ہاں کوئی نہ حسن تھا نہ حسین تھا، یہ آئے ہیں تو میرے نبی کے گھر میں آئے، حسن بھی میرے نبی کے گھر میں، حسین بھی میرے نبی کے گھر میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام گھٹی دیتی ہے نا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، گھٹی دینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کھجور ہے، کھجور نہیں ہے کہ دودھ ہے، نہیں، اللہ کے نبی فاطمہ تو ویسے فاقوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں گھر کے اندر، نبی علیہ السلام نے گھٹی کیا دی، حضرت حسین کو گھٹی کیا ملی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں اس شخصیت کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہو، اس شخصیت کو نہیں کہتے کہ یہ امام حسین ہے، اس شخصیت کے بارے میں لڑتے ہو کہ حسین کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا، اس شخصیت کے بارے میں لڑتے ہو کہ یہ سیاست کے اوپر لڑا تھا، اس شخصیت کے بارے میں لڑتے ہو کہ ایسے زیادہ نہیں ہے۔ سنیے کہ اللہ کے نبی نے گھٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح اٹھایا، اپنے منہ کے قریب کیا، اپنے دونوں ہونٹ حضرت حسین کے ہونٹوں پہ رکھ کے اپنا لعاب دین حضرت حسین کے معدے کے اندر اتارا۔ سب سے پہلی خوراک جو حسین کے معدے میں گئی، سب سے پہلی گھٹی جو حسین کے معدے میں گئی، سب سے پہلا لعاب جو حسین کے معدے میں گیا، وہ میرے نبی کا متبرک اور برکت والا لعاب دین ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے گھٹی پی ہی میرے نبی کا لعاب ہے۔ اس کا مقام نہیں تو کیا ہے، مرتبہ نہیں تو کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، صرف اشارہ کرتا ہوں اس بات کی طرف، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی میرا بیٹا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور کے اوپر اس میرے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فرات کے میدان کے اوپر اللہ کے نبی نے وہ زمین کی مٹی بھی دکھائی اور زمین کا خون بھی دکھایا اور فرمایا کہ کربلا کے شہید بھی ہوں گے اور سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کروڑا رحمت عطا فرمائے حسن حسین پر، فاطمہ الزہرا پر، علی المرتضیٰ پر، شیر خدا پر اور نبی کے
کے سب صحابہ کرام پر، خصوصاً اہل بیت کے اوپر، جن اہل بیت کا ذکر اگر نہ کیا جائے واللہ نہ امتی کی نماز ہوتی ہے، نہ امتی کا جمعہ ہوتا ہے، نہ امتی کی اذان ہوتی ہے، نہ امتی کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ امتی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ امتی حج کر سکتا ہے، نہ امتی عمرہ کر سکتا ہے۔ جس اہل بیت کی محبت دل کے اندر شامل ہے وہ جنتی شہزادہ ہے، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، وہ جہنم کا انگارہ ہے، دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت طہار سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من ذریات ربنا وتقبل دعا یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی مرضنا اشف مرضنا ومرض المسلمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته